بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب بھی 13 جولائی کا دن آتا ہے تو پاکستان میں اور دنیا میں بسنے والے پاکستانی ہوں یا کشمیری ہوں، وہ شہداء کی یاد تازہ کرتے ہیں اور شہداء کا نام لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ چیز جو سی ہے ختم ہو جاتی ہے، پھر اگلے سال پہ پڑ جاتی ہے۔ اس دن کافی جوش و ولولہ ہوتا ہے، ہر جگہ پہ مولوی حضرات علماء کرام شور مچا رہے ہوتے ہیں، کشمیر لینے کا عزم کرتے ہیں اور پھر رات تک وہ کھا پی کے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ بات یہ ہے ساری کہ جب کشمیر لینے کا ٹائم تھا اور جن لوگوں نے کشمیر لینے کی کوشش کی تھی، آپ نے ان کو تو کبھی یاد نہیں کیا۔ میں صرف آج اس واقعے کو یاد کرتا ہوں۔ جب مجھے پتہ لگا کہ آج 13 جولائی ہے اور آج کشمیر کے شہداء کا دن منایا جاتا ہے، واقعی بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ کشمیر میں جو تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصے سے جو تکلیف دہ صورتحال ہوئی ہوئی، بلکہ 2 سال ہو گئے ہیں، کشمیریوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور روزانہ 4 5 6 کبھی زیادہ بھی اس سے شہادتیں ہوتی ہیں، بچوں کو مار دیتے ہیں، بزرگوں کو مار دیتے ہیں۔ کچھ عرصے پہلے ایک بچے کا سین دیکھا گیا کہ اپنے نانا کے سینے میں بیٹھا تھا، نانا کو بے گناہ شہید کر دیا گیا۔ یہ سارے واقعات ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کو دہراتے ہیں، میڈیا پہ آتا ہے، باتیں کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں۔ میں آپ کی توجہ آج اس چیز پہ کراتا ہوں کہ جب ایک سنجیدہ کوشش کی گئی اور کس طرح غداری سے اس کو ختم کیا گیا۔ ہم ان خودداروں کو کیوں نہیں یاد کرتے، ان ہیروز کو کیوں نہیں یاد کرتے جنہوں نے کوشش کی، اور کیا ہم وہ دوبارہ کوشش نہیں کر سکتے؟ یہ بات میں کرنا لگا ہوں جنرل اختر حسین ملک کی۔ جنرل اختر حسین ضلع اٹک کے چھوٹے سے گاؤں پنڈوری میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کیمل پور، یعنی اس وقت کیمل پور نام تھا، آج کل اٹک اس کا نام ہے، اٹک سے حاصل کی اور گورنمنٹ کالج اٹک سے حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے گریجویشن کی۔ 1941 میں دہرادون میں انڈین ملٹری میں بھرتی ہوئے۔ اس کے بعد آپ کو برما کے محاذ جنگ پر بھیج دیا گیا۔ وہاں پر آپ نے خدمات انجام دی اور آپ کے خدمات کے صلے میں برما اسٹار کا ایوارڈ آپ کو ملا۔ قیام پاکستان کے بعد آپ کو لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی اور 1956 میں بریگیڈیئر آپ کو بنا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ کو ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری دکھاتے ہیں۔ ڈاکومنٹری میں آپ کا دیکھیں کہ انہوں نے جی ایچ کیو میں کیا کیا، پھر لیفٹیننٹ جنرل، میجر جنرل ہوئے، پھر لیفٹیننٹ جنرل ہوئے، اور پھر آپ پوری اس کی تفصیل سنیں گے کہ آپریشن جبرالٹر اور آپریشن گرینڈ سلیم کے بارے میں، کہ وہ کیا تھا، اس کے کیا اسٹیجز تھے، وہ کیوں یہ آپریشن کیا گیا، وہ جنرل صاحب نے کس طریقے سے اس کا آغاز کیا۔ یہ تمام باتیں جو سی آپ کو اس میں ڈاکومنٹری میں ملیں گی، ناظرین دیکھیے۔ اس کے بعد ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ یہ غداری کیسے ہوئی اور یہ کیوں اس آپریشن کو روکا گیا، اور جو جیتی ہوئی جنگ جو سی تھی وہ شکست میں کیوں تبدیل ہو گئی۔ ناظرین ملاحظہ کیجیے گا۔ پھر جی ایچ کیو میں انفینٹری ڈائریکٹر مقرر ہوئے اور پھر ترقی کرتے ہوئے میجر جنرل اور پھر لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے تک پہنچے۔ جنگ ستمبر 1965 کے دوران آپریشن گرینڈ سلیم کی ذمہ داریاں آپ کو سونپی گئی تھیں۔ بہت درجہ بدرجہ انہوں نے باتیں بتائی ہیں، تو باقی بات یہ ہے کہ یہ جو تعارف کے طور پہ بتا دیتا ہوں کہ آپریشن جبرالٹر جو تھا یہ پہلے شروع کیا گیا۔ اس کا مقصد تھا کہ کشمیری جو لوگ ہیں مقبوضہ کشمیر میں، ان کے اندر آزادی کی لگن پیدا کی جائے اور ان کے اندر بیداری پیدا کی جائے۔ اس کے بعد جو آپریشن گرینڈ سلیم ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایکشن، یعنی باقاعدہ ایکشن لیا گیا، فوجوں کا مقابلہ ہوا آپس میں۔ تو جہاں تک ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بات ہے، یہ بعض لوگ کیا فہرائی کرتے ہیں، لیکن وہ تو ملٹری کے بندے ہی نہیں ہے۔ یہ ایک ممکنہ منصوبہ تھا جسے سوچ سمجھ کر بنایا گیا تھا اور مسٹر بھٹو کو پسند آیا تھا، چونکہ وہ وزیر خارجہ تھے، پر اس میں ان کا تھا تعلق۔ یہ منصوبہ فوج کا ہر درجہ قابل عمل اور دانش مندانہ انتخاب تھا۔
تو یہ بہترین منصوبہ تھا، اور آگے جیسے کہ میں جا کے عرض کروں گا کہ یہ باقاعدہ کامیاب رہا. اس میں 4 سٹیجز تھے کہ کیا کیا کام کرنا ہے. سب سے پہلے تو یہ تھا کہ چھم جو ان کا بڑا مشہور گڑھ تھا اس کو فتح کرنا، اور اس کے بعد دریائے توی کو عبور کرنا جو رستے میں آتا تھا، اور پھر اخنور شہر اس کے آگے ہے کوئی 3-4 میل کے فاصلے پہ، اس پہ قبضہ کرنا، اور اس طرح پھر ان کی سپلائی لائن کاٹ دینا. تو یہ 4 اس کے سٹیپ تھے، اور ان چاروں کی وجہ سے پھر یہ منصوبہ. ناظرین، آپ نے راجہ محمد نصر اللہ خان صاحب کا تجزیہ سنا. انہوں نے، کیونکہ وہ ہسٹورین بھی ہیں، وہ لکھتے بھی ہیں، انہوں نے کئی بکس لکھی. انہوں نے جو تفصیل بتائی ہے، اب ویسے تفصیل ان کی کافی لمبی چوڑی، انہوں نے پورے ڈیٹیل بتائی ہے، لیکن ہمارا پروگرام کا وقت اتنا نہیں تھا. انہوں نے جس طرح تفصیل بتائی ہے کہ اس کے کیا اسٹیجز تھے، اگر وہ اسٹیجز مکمل طور پہ ہو جاتے، جو ہونے ہی والے تھے، چند گھنٹے رہ گئے تھے اور اس کو جنگ کو روکا گیا. پھر اس کے بعد میں آپ کو دوسرا حصہ دکھاتا ہوں کہ ایئر کموڈور سید سجاد حیدر صاحب نے بھی بہت نعیم بخاری صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک دکھ کا اظہار کیا کہ یہ ہم جنگ جیتی ہوئی تھی اور کشمیر ہمارے ہاتھ میں تھا، اور ہمیں یہ غداری ہوئی. ایوب خان نے کی، یحییٰ خان نے کی، جنرل موسیٰ نے کی. یہ لوگ تھے جنہوں نے اس کو عین وقت پہ اس کو روک دیا. پھر اگلے حصے میں آپ دیکھیے کہ جنرل مرتضیٰ نے شامی صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے، جنرل مصطفیٰ نے شامی صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا کہا، یہ سنیے، پھر تفصیل سے بات کرتے ہیں آگے. زمین پہ جنگ ہو رہی تھی، اور جنرل اختر ملک ایک بہت بہادر جنرل تھا، اور اس کی 12 ڈویژن نے یعنی ایک ایسا مارکا مارا جو کہ دنیا کی زمینی جنگ کے جو ہے مثالیں ہیں، ان میں بہت بڑی مثال ہے. لیکن بدقسمتی سے اس بہادر شخص کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، جبکہ ہندوستانی جرنیلوں نے کہا کہ اخنور جو کشمیر کی جو گردن ہے، جو صرف کشمیر کی ایک راستہ ہے، وہ تو اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا، بلکہ ان کی آرٹلری ریجمنٹ جو تھی ہندوستانیوں کی، وہ بندوقیں چھوڑ کے بھاگ گئی تھی. رائٹ پلم، آپ نے کتاب رائٹ پلم، اور وہ جنرل جوگندر سنگھ کہتے ہیں اور جنرل خوشوت سنگھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خدا ہماری مدد پہ آیا، یعنی خدا ان کی طرف چلے گئے تھے. اور یہاں یہ تھا کہ ایوب خان اور موسیٰ نے بیٹھ کے ان کو ہٹا دیا، اور یحییٰ کو کہا کہ اخنور نہیں لینا. قوم کو نہیں پتا تھا، اس کو کہا کہ جا کے جوڑیاں پہ حملہ کرو. تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں جا کے وہ سر مارتے رہے، اور لوگ پھر جوڑیاں فتح ہو گیا تو لوگوں نے کہا واہ واہ واہ. لیکن اصلی تو اخنور تھا. اخنور کے بعد جموں تھا. وہ ہندوستانی جنرل کہتے ہیں کہ ہم تو چھوڑ چکے تھے، we had written it off. تو کہ 65 میں ایک بڑے نازک موقع پر کمانڈ چینج کر دی گئی تھی. جنرل اختر ملک صاحب کو چھوڑ کر ان کو ہٹا کر جنرل یحییٰ کو لے آئے تھے، اور وہ 24 گھنٹے جو تھے وہ پاکستان کا جو آفینسو کامیابی کی طرف جا رہا تھا اس کو بہت بڑا دھچکا لگا. اور اس وقت اگر جنرل ملک رہتے وہاں پہ تو شاید یہ پاسبل تھا کہ پاکستان آج یہ جو کشمیر کا کرائسس ہے یہ کسی اور، یعنی جنرل صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میدان جنگ ایوب خان کا فیصلہ تھا، یہ دانستہ فیصلہ نہیں تھا. مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ گھبرا گئے تھے پیش قدمی سے، اور اس لیے انہوں نے کمانڈ جان بوجھ کر تبدیل کی کہ آپ کی پیش قدمی رک جائے. جی یہ دیکھیے اس کے ایک پہلو تو بڑا آپ نے صحیح فرمایا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ایک تو دیکھیے اس لیول تو ان کو خیال یہ تھا کہ ہو سکتا ہے جنرل ملک بہت زیادہ شہرت حاصل کر لیں اور نیکسٹ جو ان کے ذہن میں تھا وہ چیز نہ بن سکے، اور جنرل یحییٰ کو بھیجا گیا. یحییٰ کو بھیجا گیا اور اسی لیے خاص طور پر، اور یہ فیصلہ ڈیلے ہو گیا پھر. اچھا، اور مجھے تو لگتا ہے کہ جنرل یحییٰ کو اسی کا ریوارڈ ملا وہ ان کو جب کمانڈر ان چیف بنایا گیا بعد میں. جی انہوں نے جا کر جس طریقے سے آپریشن ڈیلے ہوا، اخنور ہمارے ہاتھ میں تھا، وہ نکل گیا ہم سے. اس کے بعد ہم بہت آگے جانے کے لیے تیار کھڑی تھے، وہ بڑا نقصان ہوا پاکستان کا. چلے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی مثالیں ہیں جب ہمیں تبدیلی کی. جی ناظرین، ہم نے چھوٹی سی ایک ڈاکومنٹری آپ کو دکھائی
آپریشن گرینڈ سلیم کے بارے میں کہ یہ کیا تھا اور اس کو کس طریقے سے ناکام کرنے کی کوشش کی. یہ اس وقت ناکام کرنے کی کوشش کی کہ جب کشمیر ہمارے ہاتھ میں تھا. ہم نے ان کی پائپ لائن تقریباً بند کر دی تھی اور صرف اخنور کی ایک سڑک رہ گئی تھی جس کو عبور کرنا تھا اور یہ چند گھنٹے کی بات تھی. ایوب خان جنرل موسیٰ نے مل کے کہا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ جنرل اختر حسین ملک جو سے ہیرو بن جائیں. اور اس ہیرو کے پیچھے ایک اور کہانی تھی، وہ تھی مذہبی جنونیت جو ہمیشہ سے ہر شخص میں رہی ہے. یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی احمدی جو ہے یہ کارنامہ انجام دیتا، کیونکہ احمدی ہی ایک نیڈر جنرل ہو سکتا تھا جو ایسا خطرناک کام کیا. جس پھرتی سے یہ کام کیا گیا اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. دنیا کے اخبارات نے کہا کہ یہ وہ جنگ ہے کہ جس کی مثال نہیں ہم دے سکتے، کہ اتنا تیز یہ آپریشن کیا گیا کہ 5 بجے صبح شروع ہوتا ہے یہ آپریشن اور 7 بجے تک جو سے ہیں آپ درے تبھی جو سے وہ عبور کر جاتے ہیں. 3-4 میل کے فاصلے پر اخنور تھا اور اخنور سے بھارتی فوج جو سی ہے وہ بھاگ چکی تھی. انہیں پتا تھا کہ ایک طوفان ان کے لیے آ رہا ہے، ایک عذاب آ رہا ہے جو بہت جلد ان کو لپیٹ لے گا. یہ بات جو سی تھی ایوب خان جنرل موسیٰ کو ہضم نہیں ہوتی تھی. انہوں نے ایک نااہل عیاش بد کردار جنرل کو فوری طور پر وہاں بھیجا تاکہ وہ جا کے اس کو ناکام کر دے. اس نے کیا کرنا تھا وہ آپ نے دیکھ لیا. آدھا ملک بھی ہمارا اس کے بعد چلا گیا. میرا صرف یہ ساری کی ساری تفصیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اب تو کچھ خیال کرو کہ یہ رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوتا کہ آپ 13 جولائی کو رو لیں، 5 جنوری کو رو لیں، 5 فروری کو رو لیں کہ آج یہ دن منا لیا، یہ دن منا لیا. کشمیری تو اس طرح ہی مر رہے ہیں جس طرح پہلے مر رہے تھے. ہاں اس وقت کشمیریوں کو ایک حوصلہ ہوا تھا جب جموں کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی کہ اب پاکستانی فوج آ رہی ہے اور ہمیں آزادی ملے گی. یہ نہیں پتا تھا. انہوں نے باقاعدہ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے اخنور نہیں لینا، آپ یہیں پہ رک جاؤ یہاں پہ. یہ کیا وجہ تھی؟ یہ ایک راز ہی رہے گا. اور ہم ان غداروں کو، جن لوگوں نے غداری کی اور صرف اپنی ذاتی مفاد کے لیے کہ کہیں جو سے یہ آدمی جو سے کہیں ہیرو نہ بن جائے کشمیر کا، اس کو روکنے کے لیے یہ ساری کی ساری چال چلی گئی. بھٹو صاحب نے بھی جو ایوب خان سے لڑائی کی 65 میں تاشکند کے اندر، اس کے پیچھے بھی اب یہ گرینڈ سلیم تھا آپریشن جو تھا کہ یہ اس کو کیوں ناکام کیا بھٹو صاحب، کیونکہ ان کو پسند آیا تھا یہ منصوبہ اور وہ چاہتے تھے کہ یہ اس کو مکمل ہو. لیکن ہمارے اندر ہی غداروں نے اس کو ناکام کر دیا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم چھوٹے موٹی چیزوں کو تو یاد کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے کیا کہا، طاہر شرفی کیا کہہ رہا ہے، یہ باتیں تو آپ کے ذہن میں رہتی ہیں، لیکن آپ اصل ہیرو جو سے ہیں ان کو بھول گئے ہیں. جب تک آپ اپنے اصل ہیرو کو یاد نہیں رکھیں گے آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. Subscribe now